ملک شام کے جو احوال چل رہے ہیں، تو جو مستقبل ہے اس کا، اس کے آپ کیا احوال دیکھتے ہیں؟ کس طرف آپ اس کو کس کروٹ دیکھتے ہیں؟ فلسطین کی ایک آبادی مجیدو کے دامن میں پہاڑوں کے قریب لڑی جانے والی ایک بہت بڑی سرزمین شام اور ابدال، اس کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ دنیا میں 70 ابدال ہوتے ہیں اور جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں جی، ان میں 40 صرف سرزمین شام. سرزمین شام کے ساتھ اصحابہ اکرام جو ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل براہ راست تعلق ہے. سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی سرزمین میں ہونا ہے، جامع مسجد اموی میں، جو آج کل جس کی تصاویر بھی چل رہی ہیں. دنیا میں جب شامی تڑپ رہے ہوں اور فلسطینی شہید ہو رہے ہوں اور دنیا میں فساد برپا ہو اور امت کا یہ والا حصہ چیخ رہا ہو، تو یاد رکھنا فلا خیر فیکم، تمہیں تمہارے گھروں میں بیٹھے بھی سکون نہیں آئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ایک ساتھ ود مولانا پوڈ کاسٹ. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. ناظرین اکرام، بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا آج کی ہماری پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین اکرام، گزشتہ سے وابستہ یہ پوڈ کاسٹ آپ کے سامنے پھر آ رہی ہے. میرے ساتھ آج ہمارے پوڈ کاسٹ آفس کے اندر موجود ہیں مفتی محمد مسعود ظفر صاحب دامت برکاتہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارک اللہ جی، بہت شکریہ آپ کا اور آپ کی ٹیم کا. اللہ جل شانہ آپ لوگوں کو دین کے لیے اور دنیا کی ترقی کے لیے بھی اسی طرح لوگوں کی رہنمائی کے لیے قبول فرمائے. آمین آمین آمین. مفتی صاحب بہت شکریہ. مفتی صاحب، ہمارا موضوع چل رہا تھا خطہ شام، تو آپ مجھے شام کی کوئی چند اہم باتیں وہ بتلائیں، ہمارے ناظرین کی نظر کریں کہ جس کے اوپر ناظرین مزید کچھ سننا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سرزمین شام کا تعارف، چند آیات، کچھ احادیث اور اس کے فضائل، خصوصیات، وہ ہم ایک پوڈ کاسٹ اس سے پہلے کر چکے ہیں. جی. جب کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اہل شام کی کوئی خصوصی ترین بات بتائیں، جیسے ابھی آپ نے پوچھا کہ کوئی اہم بات، تو مجھے مسند احمد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک حدیث یوں سامنے آ کے کھڑی ہو جاتی. جی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فسد اہل الشام، دنیا میں جب شامی تڑپ رہے ہوں اور فلسطینی شہید ہو رہے ہوں اور دنیا میں فساد برپا ہو اور امت کا یہ والا حصہ چیخ رہا ہو، تو یاد رکھنا فلا خیر فیکم، تمہیں تمہارے گھروں میں بیٹھے بھی سکون نہیں آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اذا فسد اہل الشام اللہ فلا خیر فیکم، اللہ. جب شام والوں پر ظلم ہو رہا ہو تو پھر کائنات میں کہیں بھی خیر نہیں. اللہ اکبر. اور عربی زبان میں آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید میں احادیث میں لفظ خیر سے اوپر کا لفظ کوئی نہیں. اس کو اچھا ترین بتانا ہو، جی، خیرکم من تعلم القرآن. ایسے ہی. خیر کا لفظ جو ہے یہ بڑا معروف اور بہت اپنے مقصد پہ واضح اترتا ہے. جی. اذا فسد اہل الشام، جب شامی ہوں، حلب کے نہتے لوگ ہوں یا دمشق کے لوگ ہوں یا فلسطین کے لوگ ہوں، غزہ کے جو ہے وہ معصوم پھول ہوں، تو اذا فسد اہل الشام فلا خیر فیکم، دنیا بھر میں خیر باقی نہیں رہے گی. اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے، پھر زمین تھر تھرائے اور آسمان دشمن، فلک دشمن، خدا کی مدد اور نصرت امت سے اٹھ جائے گی.
اللہ پھر ایک اور جملہ اسی حدیث سے متصل، جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی منصورین، وہاں سے میری امت کا ایک خوبصورت طبقہ اٹھے گا جن پر اللہ کی مدد اور نصرت کے گہرے سائے ہوں گے ان پر، سبحان اللہ، لا یضرہم من خذلہم، دنیا بھر کے لوگ اپنے کیا بیگانے کیا عرب کیا اور عجم کیا سارے مل کے بھی اگر ان کو رسوا کرنا چاہیں تو رسوا نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی، وہ قرآن کو تھامیں، اپنے گرے ہوئے گھروں میں کٹے ہوئے اعضاء کے ساتھ اپنے بچوں کے لاشوں کو، چھوٹے چھوٹے اتنے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں بھی کفن پورے نہیں آتے، اتنے معصوم بچے کٹے، ان کو لے کر کے بھی اپنے نظریے پر، اپنے کردار پر، اپنے دین پر، اپنے وطن پر، وطن کے لیے جان دینا بھی شہادت ہے بے مولانا، شک، لیکن انبیاء کی سرزمین کو اور قبلہ اول کو، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے وہ کھڑے ہوں گے، کائنات کی کوئی طاقت انہیں رسوا نہیں کر سکتی، حتیٰ تقوم الساعہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ لوگ، ان کا ایمان غیر متزلزل، سبحان اللہ، اس سے اہم بات کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے مفتی صاحب، اتنی اہم بات آپ نے بتلائی ہے، تو آپ یہ بتائیں کہ سرزمین شام کے ساتھ اصحابہ اکرام جو ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا بھی کوئی تعلق ہے؟ جی بالکل براہ راست تعلق ہے، یہ وہی خطہ شام، سرزمین شام ہے جس میں 40 سال سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گورنر اور امیر رہے ہیں، امیر شام اسی حوالے سے، جی، اور باغیوں کی بغاوت کو یہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کچلا۔ پھر شام میں صحابہ کرام کا جو ورود مسعود ہے وہ جہاد کی غرض سے رہا ہے، جی، یعنی کیا خوبصورت سرزمین ہوگی کہ جس نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے قدموں کو چوما ہوگا، سبحان اللہ، اور زندگی کا ایک بڑا حصہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے شام میں گزارا ہے، سبحان جنگی مہمات اور فتوحات کے بنا پر، اور امین هذه الامہ، امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ رضی تعالیٰ اللہ عنہ، بلکہ ان کی شہادت بھی یہیں ہوئی ہے تعاون سے، تعالیٰ، جی، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا مزار بھی شام میں ہے۔ شام میں، اسی طرح حضرت شرجیل نام لیا جاتا ہے، اصل نام شرحبیل ہے، اچھا، اور ہم نے تاریخ میں بھی بعض کتابوں میں دیکھا کہ وہ سیدھا سیدھا شرجیل لکھ دیتے، جی، تو حضرت شرحبیل ابن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی مہمات ہیں وہ یہاں رہی ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حمص کی جنگ میں جی، اس کے فاتح بھی وہی ہیں، جی، اور پھر صحابہ کرام کا مسکن یہ رہا ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں، اگر تاریخ کی اس تناظر میں دیکھیں تو پھر ایک طویل فہرست ہے، لیکن بنیادی طور پر انبیاء کے بعد یہ صحابہ کرام کی سرزمین ہے، اور براہ راست اس سے صحابہ کرام کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مفتی صاحب پھر سرزمین شام اور ابدال، اس کا کیا آپس میں تعلق ہے؟ ہاں، یہ اچھا سوال کیا آپ نے، یہ ایک خوبصورت روایت ہے، اور یہ ابدال کی بات کو بعض لوگ جو ہیں وہ جلدی قبول نہیں کرتے کہ ابدال کون ہے، یہ کون سا نظام ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کا کڑا معیار اچھی طرح لوگ مسند احمد میں یہ روایت لائے، اور اس روایت کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، رضی اللہ تعالیٰ، باب العلم، جی، تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں 70 ابدال ہوتے ہیں، اور جو پوری دنیا میں ہوتے ہیں جی، ان میں 40 صرف سرزمین شام میں، سبحان اللہ، یعنی صرف شام کے خطے میں 40 وہ افراد جن کو اللہ جل شانہ ذمہ داریاں دیتے ہیں۔ ابدال کا معنی یہ ہے کہ ایک کی جگہ دوسرا لے لیتا ہے، بدل سے، ٹھیک، نعم البدل، ٹھیک، ایک کا بدل، دوسرے کا بدل، تیسرے کا بدل، تو بدل کی جمع آ گئی ابدال، ابدال۔ تو
فرمایا کہ اس سرزمین میں ابدال رہتے اور یہ اللہ کے رجال غیب ہیں، یہ وہ خصوصی بندے ہوتے ہیں اور اللہ جل شانہ ان کے ذمہ کام لگاتے ہیں۔ دیکھیں کہ حضرت خضر کا نام ہم معروف یعنی انبیاء کی فہرست میں نہیں ہے، جی 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 لیکن سورہ کہف یہ بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا کہ جائیے حضرت خضر سے ملاقات کیجیے اور اس جہان کو بھی دیکھیے جہاں کبھی کشتی میں سوراخ ہو رہا ہے، کبھی بچہ ذبح کر رہے ہیں، وہ کبھی دیوار بنا رہے ہیں، اور حضرت خضر ان کو وہ سارا جہان دکھا رہے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے تھے، رجال غیب میں سے تھے۔ یہ جو ابدال ہیں ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے یہ مقام، یہ درجہ نماز، روزہ یا عبادات کی وجہ سے نہیں پایا۔ جی یہ مقام انہوں نے پایا ہے اپنے اعلیٰ اخلاق، جی سخاوت اور مسلمانوں کی خیر خواہی کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت ہے جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جس شخص کے اندر 3 صفات ہوں گی تو اللہ جل شانہ اسے ابدال ہونے کے لیے چن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک ہے رضا بالقضاء، اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، ممنوع چیزوں سے بچنا، بے شک۔ ممنوعات سے، مکروہات سے، جو چیز دین میں منع ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، تقوی، متقی۔ اور تیسرا اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر غصے کو پی جانا۔ سبحان اللہ۔ جس کے اندر یہ 3 خاصیتیں ہوتی ہیں، ایمان کی سلامتی اور اعمال صالحہ کی پابندی کے ساتھ اللہ جل شانہ اس کو ابدال کے لیے چن لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ وہ سرزمین ہے جس میں ابدال رہتے ہیں، اللہ کے بندے رہتے ہیں اور ان کی برکت ہی برکت ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے دشمنوں پہ مدد کرتے ہیں، بارش برساتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ جی اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بتائی ہوئی بات، راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں اور پہنچانے والے امام احمد بن حنبل ہیں، واللہ اعلم۔ مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو ملک شام کے جو احوال چل رہے ہیں، تو جو مستقبل ہے اس کا، اس کے آپ کیا احوال دیکھتے ہیں؟ کس طرف آپ اس کو کس کروٹ دیکھتے ہیں آپ؟ بنیادی طور پر اگر اب سے لے کر ہم مستقبل میں نگاہ ڈالتے ہیں کہ آگے 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 کیا ہونے والا ہے، تو دیکھیے ایک تو مسجد اقصیٰ کا قصہ تو جاری ہے اور اہل فلسطین کی شہادتوں کی ایک لازوال داستان ہے، جی اور ان کی قربانیاں جو ہیں وہ بجا ہیں، اور اللہ جل شانہ کے ہاں وہ مقدس لہو پیش کر کے اپنا قضیہ رکھ چکے ہیں، وہ تو سرخرو ہو چکے ہیں۔ صحیح لفظ صادق آتا ہے، سرخرو۔ جی لیکن سوال اور اللہ کے دربار میں ہم پر وہ مقدمہ دائر کر چکے ہیں۔ لیکن مستقبل میں اگر دیکھیں تو ایک اس میں جو پہلا منظر نظر آتا ہے وہ ظہور مہدی ہے، اور ظہور مہدی سے پہلے اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ اس جنگ کے آثار اور اس کے نقشے ابھرتے دیکھ رہے ہیں۔ اس جنگ کو دنیا تو ہر مجدون کی جنگ کہتی ہے۔ جی ذخیرہ حدیث میں اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے المعجم الکبیر میں، اس جنگ کو المعمعہ کہا گیا۔ جی المعمعہ، جی میم عین پھر میم عین اور آخر میں ہا۔ معمعہ کا معنی ہوتا ہے گھن گرج، جی آتش و آہن، ایک آگ برسانے والی جنگ۔ ممکن ہے وہ ایٹمی جنگ ہو، ممکن ہے اس میں اسلحہ بے تحاشا استعمال ہو، لیکن وہ جنگ پھر ایک بستی، ایک خطے میں نہیں، یہ اس پورے علاقے کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ ہے، اور جس میں حق اور باطل میں حق کی فتح ہوگی، اور یہ ظہور مہدی سے چند ماہ قبل ہوگی۔ اللہ۔ یہ روایات واضح ہیں، اور یہ سرزمین شام میں ہر مجدون میں ہر جو ہے وہ سریانی زبان میں پہاڑوں کو کہتے ہیں، پہاڑ کو ہر کہتے ہیں، جی
اور مجیدو فلسطین کی بستی کا نام ہے صحیح. جس کے دامن میں یہ جنگ لڑی جائے گی. تو ہر مجدون کا پورا معنی اگر کیا جائے تو اس میں جنگ کا مقام اور یہ ہر چیز واضح ہو جاتی ہے. ہر مجدون کا معنی فلسطین کی ایک آبادی مجیدو کے دامن میں پہاڑوں کے قریب لڑی جانے والی ایک بہت بڑی جنگ. یہ ہر مجدون کے معنی ہے جس کو آرمیگڈون کہتے ہیں. جی. اور اس پر آرٹیکل لکھے گئے ہیں، اس پر جو ہے وہ موویاں بن رہی ہیں، اس پر ڈاکومنٹری بن رہی ہیں، جی. اس پر مضامین لکھے جا رہے ہیں، اس پر ویڈیوز بن رہی ہیں. لیکن یہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوگی اور اس میں حق کی فتح ہوگی. لیکن اس میں دو طرفہ نقصان اور دونوں طرف سے جو تباہی بہت ہوگی. لیکن اس کے تناظر میں حضرت مہدی علیہ الرضوان ابھر کر آئیں گے. صحیح. حضرت مہدی کا جو آنا ہے، پھر ان کا ظہور کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سرزمین میں جو اہم دوسری چیز ہے مستقبل کے حوالے سے، وہ ان کا ہیڈ کوارٹر. صحیح. شام کو ہم دیکھتے ہیں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کے ہیڈ کوارٹر کے اعتبار سے، جس کے لیے حدیث شریف میں لفظ آیا فسطاط. اللہ اکبر. فسطاط المسلمین، مسلمانوں کا بیس کیمپ، بیس کیمپ. خیمہ، ہیڈ کوارٹر. بلکہ حدیث شریف میں ایک لفظ آیا ہے کہ ملاحم کے درمیان، جی. خون ریز جنگوں کے پس منظر میں اگر مسلمانوں کا ہیڈ کوارٹر دیکھنا ہو تو وہ سرزمین شام میں غوطہ نام کی بستی ہے. الغوطہ آج بھی اسی نام کا شہر ہے. اچھا. اور آبادی ہے، مسلمان آباد ہیں، مسجدیں آباد ہیں، اور مسلمان عقائد کے اعتبار سے پختہ اور مضبوط ہیں، اور قرآنی اعتبار سے بہت مستحکم لوگ ہیں. تو وہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر ہوگا. اس کو ہم دیکھتے ہیں. پھر نزول عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اسی سرزمین میں ہونا ہے، جامعہ مسجد اموی میں، جو آج کل جس کی تصاویر بھی چل رہی ہیں. اس کو بعض لوگ یوں کر کے پیش کر رہے ہیں نعوذ باللہ کہ جی یہ یزید کا دربار. ہاں جی. ایسا نہیں ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک وہاں دفن ہے. سبحان اللہ. اس کو سلطنت امویہ میں شاید ولید ابن عبد الملک نے اس کو جو ہے وہ تعمیر کروایا. سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہاں مینار بنوائے، جی. اور اس کے ساتھ بنو امیہ کے مکانات تھے. یزید کا سیکٹریٹ تھا، اور لیکن وہ اس سے الگ ہے. الگ ہے. یہ تو اللہ کا گھر ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مرکز ہے حدیث شریف کے اعتبار سے. صحیح مسلم میں حدیث سبحان اللہ. کہ جس مینار پر عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے وہ یہی تو مسجد ہے. سبحان اللہ. اور وہاں یہ الفاظ ہیں شرقیہ دمشق. سبحان اللہ. دمشق کے مشرقی حصے میں ایک مینار پر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور حضرت مہدی پہلے سے وہاں موجود ہوں گے. اور حضرت مہدی علیہ الرضوان پہلی جو نماز کی امامت جو ہے وہ خود کروائیں گے، اور باقی نمازوں کی امامت اور ویسے قیادت بھی کلی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں آ جائے گی. تو مستقبل میں تو یہ ہے دجال وہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا. یعنی جس صبح جی. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہے جی. اسی دن کی شام میں دجال کا قتل ہے. اللہ اکبر. لد کے مقام پر ہوگا. آج لد بھی موجود ہے، سبحان وہاں ایئرپورٹ بھی موجود ہے، مقام لد بھی موجود ہے، باب لد بھی موجود ہے. حدیث شریف میں جو نقشہ جی. اور جو ناظرین کرام دیکھ سکتے ہیں کہ وہ علاقہ، وہ نقشہ، قتل گاہ دجال، یہ اسی سرزمین شام میں واقع ہے. اور یہیں پھر خلافت جو ہے وہ ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اسلام کا کلی غلبہ کا جھنڈا لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے امیر ہوں گے.
اور کائنات کا وہ سنہری دور آئے گا جس کے بارے میں آیا تھا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ اس کا مرکز ہے۔ سبحان اللہ، اور مستقبل جو ہے وہ قریب میں یہ تمام واقعات جو ہیں وہ اسی سرزمین پر پیش آنے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، یہ جو آج کل کہا جا رہا ہے کہ سرزمین شام اور خراسان، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ اچھا ہے آپ نے لفظ خراسان ہی استعمال کیا۔ تو ناظرین کرام کو بتائے دیتے ہیں کہ افغانستان کا جو قدیم نام ہے وہ خراسان، خراسانی ہے، اور دریائے اٹک سے دریائے آمو تک کا جتنا علاقہ ہے یہ خراسانی کہلاتا چونکہ یہ ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر بڑی بات وائرل ہے کہ جو اس وقت ملک شام کے اندر جو امیر آئے ہیں ان کا جھنڈا اور افغانستان کے جو امیر ہیں ان کا جھنڈا بالکل ایک جیسا ہے۔ تو میں نے اس حوالے سے یہ سوال کیا ہے کہ ان کا آپس میں خراسان کا اور سرزمین شام کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ باقی جو زمینی رابطے ہوں یا سیاسی واللہ عالم، جی چونکہ ہمارا مطالعہ قرآن و جی سنہ کے اعتبار سے ہے تو ہماری گفتگو بھی اسی کے دائرے میں تناظر رہے گی۔ دائرے میں ہے۔ ترمذی شریف میں ایک حدیث ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اب یہ دو سرزمین کا میں تعلق اور لنک بتا رہا ہوں۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک طرف تو ہے بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، اور اس کا قدیم نام ہے ایلیا، اور دوسری طرف ہے خراسان۔ اب یہ ان کا زمینی بعد بھی بہت ہے، مسافت بہت ہے، بہت زیادہ ہے۔ مسائل ہوں گے مسجد اقصیٰ کے ارد گرد، بیت المقدس میں، فلسطین میں، شام کے مسائل ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بڑی شاندار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یخرج من خراسان، خراسان سے نکلیں گے سیاہ جھنڈے، جی اور جب وہ نکلیں گے تو اس دبدبے سے، اس طاقت سے، اس قوت سے، اس بہادری سے کہ ان کو کائنات کی کوئی طاقت نہیں روک سکے گی، اور وہ فتح کا جھنڈا جا کر بیت المقدس میں گاڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ فتح اللہ جل شانہ نے اس کی وہ اہل خراسان کے ہاتھوں رکھی اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ یہ حدیث مسائل، یہ حدیث شریف ہے اور ترمذی شریف میں ہے۔ اور اس وقت اگر ہم دیکھیں کہ خراسان اور افغانستان کا مضبوط ہونا یہ اہل شام اور اہل فلسطین کے حق میں ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے جیسے یہ خطہ مضبوط ہوتا جائے گا، مستحکم ہوتا جائے گا، اسی طریقے سے وہ فتوحات کے لیے، مدد اور تعاون اور نصرت کے لیے، یہ اہل شام کے لیے یہ بھلا ہی بھلا ہے۔ واہ۔ تو ایک طرف نقشے میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اہل شام مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اہل فلسطین مدد کے لیے پکار رہے ہیں، اور اہل شام میں اللہ فتح دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ خراسان میں اللہ جل شانہ علیہ السلام کو غلبہ دیا ہے اور ان کو اللہ مضبوط اور مستحکم کر رہے ہیں۔ تو ایک تصویر، ایک نقشہ بنتا جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ کہاں جا کے خانے پر ہوں گے اور اس اسکیچ میں کب رنگ بھرا جائے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت شکریہ مفتی صاحب۔ آج کے ناظرین، ہماری پوڈ کاسٹ جو ہے وہ اختتام کو جاتی ہے، اور انشاءاللہ العزیز بہت ابھی سوال پڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر میں مفتی صاحب کو دوبارہ مدعو کروں گا، اور آپ کے سامنے مختلف سوالات ہیں جو دوبارہ لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اور مفتی صاحب کو اجازت دیجیے۔ والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔